تفسیر معارف القرآن۔ آج کی تفسیر آیت نمبر 4 سورہ فاتحہ پارہ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت إياك نعبد وإياك نستعين۔ ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تفسیر: علماء کا فرمان ہے کہ پورے قرآن پاک کا راز سورہ فاتحہ میں ہے اور سورہ فاتحہ کا راز اس ایک آیت میں ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں شرک سے انکار کا اعلان اور دوسرے حصے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کا انکار ہے اور اپنے سارے ہی کاموں میں اللہ رب العزت کی مدد مانگنا ہے۔ عبدو کے معنی عبادت کے ہوتے ہیں اور عبادت کے معنی ہیں کسی کی بے حد عزت اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انحد لاچاری اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ اور نستعین کے معنی ہیں کسی سے مدد مانگنا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں ہر انسان پر 3 دور آتے ہیں: پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ اور پچھلی 2 آیتوں یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنے پاسٹ اور پریزنٹ میں صرف اللہ رب العزت کا ہی محتاج ہوتا ہے کہ اسے پاسٹ میں سب سے پہلے تو پیدا کیا، اس کے بدن کے سارے اعضاء، اس کی شکل، صورت اور عقل بصیرت بڑے ہی بہترین بنائے، اسے دیکھنے، سننے، سمجھنے کی اور محسوس کرنے کی طاقتوں سے نوازا، اور پریزنٹ میں اس کی پرورش اور پالن پوشن لگاتار چالو ہی ہے۔ اور تیسری آیت مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ فیوچر میں بھی وہ خدا کا ہی محتاج ہے، کہ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان تینوں آیتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو اس کا عقلی تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ عبادت بھی صرف اسی اللہ رب العزت کی جائے اور اس میں کسی اور کو اللہ رب العزت کا شریک نہ کیا جائے۔ عبادت میں کسی کو اللہ رب العزت کا شریک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ کسی کی محبت اللہ رب العزت کے برابر ہو، نہ کسی کا ڈر اور خوف اللہ رب العزت کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اللہ رب العزت کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ رب العزت کے برابر ہو، نہ کسی کی خدمت یا کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ رب العزت کی عبادت کو، نہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو اپنی حاجتیں پوری کرنے والا اور مشکلیں دور کرنے والا سمجھے۔ اسی لیے نہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی نظر اور منت مانی جائے، اور نہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ چیزیں کی جائے جو بے حد عاجزی و لاچاری کا اظہار ہے، جیسے رکوع اور سجدہ وغیرہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو
اپنے اور اپنے بندے کے بیچ آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ پھر بندہ سورہ کو آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے وہ اس کے لیے ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کو بھی اسی طرح مانگنا چاہیے کہ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے، ان کی بزرگی بیان کی جائے، اور پھر ان کے سامنے اپنی لاچاری کا اظہار کر کے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو مانگا جائے، اور شروع اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے۔ اسی طرح دعا مانگنے سے اس دعا کی قبولیت کی بہت زیادہ کبھی امید ہو جاتی ہے۔ عربک لینگویج میں ایاک کا مطلب ہوتا ہے تیری ہی، تجھ کو، صرف تجھے ہی۔ نعبدو یعنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ نستعین یعنی ہم مدد چاہتے ہیں۔ استعنا یعنی مدد چاہنا۔ سند معارف القرآن صفحہ نمبر 21 اور جلد نمبر 1، اور تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 33 جلد نمبر 1۔